نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گزشتہ کل شراب سے متعلق میں آپ کے سامنے جو وعیدیں ہیں، شراب کے حرام ہونے کے 10 انداز اور شراب نوشی کے نتائج کیسے آتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ آج صرف ایک بات بتا دوں کہ شراب کے معیشت پر بھی کتنے اثرات ہوتے ہیں، جسے اقتصادیات ہم کہتے ہیں۔ شراب کی خرید و فروخت کو دیکھا جائے، امپورٹ ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے کہ جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر یہ واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کہ جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ یہ تو جو لوگ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج پر، نشے کی حالت میں اگر کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس سے ہونے والے حادثات پر جو خرچ آتا ہے، اسی طرح پولیس کی گرفتاریاں اور ان کی زحمتیں، اسی طرح شرابیوں کی اولاد، کیونکہ اب انہیں پالے گا کون، تو پھر ان کے لیے پرورش گاہیں بنوانی پڑتی ہیں، اسی طرح ان کے لیے ہسپتال، جو شرابی اگر بیمار ہو جائے تو وہ ان کا الگ خرچہ، اسی طریقے سے شراب سے متعلق جرائم کے لیے عدالتوں میں کیسز پر کیسز لگ جاتے ہیں اور ان کی مصروفیات، اسی طرح شرابیوں کو اگر پکڑ لیا جائے تو پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں، پھر جیل میں ہونے والے ان کے اوپر اخراجات، اسی طرح اگر یہ دیکھیں کہ یہ سارے اخراجات تو شراب سے ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ اس کے یہ برے نتائج کی وجہ سے لوگوں کے خرچے ہوتے ہیں، اور اس طرح اگر جس کا موازنہ اگر مال و دولت سے کیا نہیں جا سکتا، اور اس سے علاوہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ بھی علماء نے لکھے کہ پاک نسل پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان شرابیوں کی وجہ سے پاک نسل کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت اور تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت ہو جاتی ہے شرابیوں کی وجہ سے، گھروں کی تباہیاں مچ جاتی ہیں، اسی طرح آرزوؤں کی بربادیاں ہو جاتی ہیں، اور صاحبان فکر جو معاشرے میں ہونے چاہیے ان کی دماغی صلاحیتوں کا ان کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے تو صلاحیت دی ہوتی ہے، اب وہ کیونکہ ان کے پاس وہ صلاحیت اس شراب کے نشے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نقصانات ہیں کہ جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن نہیں، یہ صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم دے، کہ جو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں لیکن شراب پیتے ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم دے اور شراب نوشی کی آفت بد سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے جوئے کا ذکر کیا۔ جوئے کی مذمت میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو عبد الرحمن ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرد کھیلتا ہے، یہ ایک جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کس قسم کا ہوتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ جوئے کا یہ کھیل بھی کھیلتا ہے، نرد، شیر بھی کہتے ہیں، یہ کھیلتا ہے، اور فرمایا پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، تو فرمایا اس شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جوا بھی کھیلتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کا وضو، اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو پیپ سے اور سور کے خون سے جس نے وضو کر کے وہ نماز پڑھے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سور کا خون کیا، سور پورا کا پورا نجس ہے، تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طرح
ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ ہر انسان کو اس عمل سے اور عادت سے روکتا ہے کہ جس سے اس کا مالی بھی نقصان ہو رہا ہو اور اس کا جسمانی نقصان بھی وابستہ ہو۔ اور تیسرا نقصان، جو سب سے بڑا نقصان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے، ایسی بے شمار چیزوں میں سے وہ جوا ہے کہ جو کہ معاشرتی سب سے پہلے امن و سکون کو برباد کرتا ہے، اور باہمی اسلام جو چاہتا ہے کہ محبت ہو، یگانگت ہو، اس کے لیے زہر قاتل سے بڑھ کر یہ جوا ہے کہ قرآن حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف انداز میں مسلمانوں کو اس شیطانی عمل سے، اس جوے کو شیطانی عمل کہا گیا اور اس سے روکا گیا۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو فی زمانہ لوگ نئے نئے طریقے سے جوا کھیلتے ہیں، کوئی کس انداز سے، ہر فیلڈ میں جا کر بندہ جوا کھیلنے کے لیے، اور سب سے بڑی مثال ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایک بال پر کتنا بڑا جوا کھیلا جاتا ہے، اور لوگ ان پیسوں کے لیے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے نقصانات دنیاوی میں 3 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں ہی، آپس میں ہی سب سے پہلا کہ ان کے درمیان بغض پیدا ہوگا۔ یہ قرآن نے بتا دیا کہ جوئے کی وجہ سے نقصان کیا ہوگا؟ بغض ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور یہ آپ اگر جاننا چاہیں تو اخبارات میں آئے دن آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جوا کھیلنے والوں کی ان کے نقصان میں یہ بھی لکھا کہ جوئے کی وجہ سے مالدار اگر انسان ہو، اگر یہ کھیلنا شروع کر دیں تو بسا اوقات وہ غربت کی لکیر اس کی کھنچ جاتی ہے، یعنی اس کے گھر میں فاقے پڑ جاتے ہیں، اس کا خوشحال گھرانہ بدحال گھرانے میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اچھا خاصا آدمی جو کھاتا پیتا تھا، جو کماتا تھا، جس کا گھر سکون سے رہتا تھا، لیکن جوئے کی وجہ سے وہ پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کا جو عزت تھی، اس کا جو وقار تھا، اور سماج میں جو اس کی قدر و قیمت تھی، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج بھیک مانگنے کے لیے آ گیا، آج جو یہ بدحال ہوا کہ یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، یہ جوئے کی وجہ سے ہوا، تو معاشرے میں کوئی اسے عزت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا اور اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ جوئے کا دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان کیا ہے؟ وہ علماء نے لکھا کہ جوئے باز کو سب سے پہلے لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لالچ تو ویسے ہوتا ہے، لیکن جوئے باز کو بہت زیادہ لالچ۔ اب وہ لالچ کیا ہوتا ہے کہ میں 1 لگاؤں 10 کماؤں، تو یہ جوئے کو باز کو جب لالچ آ جاتی ہے تو اس کے لیے کثرت سے وہ قرضے لینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب لوگ نہیں دیتے تو وہ بینک کی طرف اور سودی قرضے لیتا ہے، اور سود جب بندہ لے لے تو یاد رکھیے کہ ایک تو جوئے کی لعنت اور اس پر اللہ کا غضب، اور پھر سود لے کر وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو بتائیے کہ کبھی وہ سودی قرضہ دے نہیں پاتا، یہاں تک کہ وہ ایسی بیماری میں لگ جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں معاشرے میں وہ ڈاکہ زنی کرنا شروع کر دیتا ہے، چوری وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک جوئے کے جرم کی وجہ سے ڈکیتیاں یہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسا پھنستا ہے کہ بالآخر جب اسے کوئی حل نظر نہیں آتا کہ میں نکل پاؤں، تو بالآخر وہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی آخری حل اسے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہی رب نے ہمیں پہلے چوکنا کر دیا کہ اس شیطانی کام کی طرف جاؤ ہی نہیں، کہ تم ایسا کام کرو کہ تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے۔ یہ نقصان جوئے کا ہے۔ اب آئیے انصاب۔ اسی آیت میں تیسرا لفظ جو آیا تھا، انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس سے مراد وہ پتھر ہیں کہ جن کے پاس کفار جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے کہ وہ ان کا خون ان پتھروں پر لگایا کرتے تھے۔ تو اس کام سے بھی منع کیا گیا۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انصاب سے مراد وہ پتھر ہوں کہ جن کے پاس کفار اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو ان پتھروں کو ناپاک قرآن نے اس لیے کہا تاکہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اگر ان کی کوئی عظمت باقی ہو
تو وہ بھی نکل جائے۔ اگر انصاب سے وہ بت مراد ہو کہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور ان کے پاس جا کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہو یا نہیں، تو انہیں ناپاک اس لیے کہا گیا کہ تاکہ سب پر اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ جس طرح بتوں سے بچنا ضروری ہے اسی طرح ان پتھروں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی آیت میں چوتھا لفظ آیا تھا ازلام۔ ازلام یہ زمانہ جاہلیت میں کفار نے 3 تیر بنائے ہوئے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوا تھا ہاں، ایک تیر پر لکھا ہوا تھا نہیں، اور تیسرے تیر پر لکھا ہوا تھا وہ جو خالی تھا۔ اب یہ کیا کرتے تھے، ان تیروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس رہتے تھے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو قسمت کا حال معلوم کر کے بتائیں، جو ہاتھ کی لکیریں۔ تو پہلے زمانے میں یہ تیر کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کی جاتی تھی، اور یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے اور کعبہ معظمہ میں کفار قریش کے پاس ہوتے تھے۔ جب انہیں کوئی سفر کرنا ہوتا تھا یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا تو وہ ان تیروں سے پانسا ڈالتے، اور جو ان پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کام کر لو، ہاں، نہیں یا خالی، تو وہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ پرندوں سے، وحشی جانوروں سے برا شگون لیتے تھے اور کتابوں سے فال لیتے تھے۔ قرآن نے ان تمام کاموں سے ان لوگوں کو روک دیا۔ کاہن کے بارے میں سن لیجیے، آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بتاتا ہے، تو لوگ جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے میری قسمت میں مال ہے یا نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ پوچھنے جاتے ہیں، یا بتائیے میرے یہاں اولاد ہوگی نہیں ہوگی۔ اب یہ ہاتھ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا، یعنی نجومیوں کے پاس آیا، اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو حضور فرماتے ہیں 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 40 دن میں اگر موت ہو گئی تو توبہ بھی وہ نہ کر پایا، یعنی توبہ سے وہ روک دیا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ تو 40 دن اسے توبہ سے روک دیا جاتا ہے، اور فرمایا جو اس کاہن نے کہا اس نے مان لیا، تصدیق کی، تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے کفر کر لیا، گویا کہ اس نے بہت بڑا کفر کر لیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، گویا کہ اس نے اللہ کے قرآن کو انکار کر دیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی آیت کا اختتام ہوتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، صرف یاد رکھنا چاہیے نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نیک اعمال کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی، بلکہ اس آیت میں بتایا برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقویٰ کے پر ہیں، یعنی پرندہ ایک پر سے کبھی بھی نہیں اڑتا، پرندہ ہمیشہ 2 پروں سے اڑتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کوئی سمجھے کہ میں بچوں نہیں اور صرف نیک عمل کر لوں تو ایسے کامیابی نہیں ملے گی، بچنا بھی پڑے گا اور نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دوسری بات، قرآن میں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا گیا کہ نیکیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ ریاکاری کے لیے بھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں میں کامیاب ہو جاؤں۔ کسی کو دکھانے کے لیے نیک کام نہ کرے یا برائی سے نہ بچے یا ریاکاری نہ کرے، بلکہ ہر کام اس لیے کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت کی کامیابی مجھے مل جائے۔ آگے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اب وجہ بتا دی کہ یہ شیطانی عمل تھا تو کیا وجہ تھی، شیطان کیوں چاہتا ہے، یہ بھی ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آئے ہو؟ یعنی کتنا بڑا پیغام قرآن دے رہا ہے، اے جوئے بازوں، اے شراب پینے
پینے والوں، قرآن کہتا ہے یہ نقصان تمہیں ہوگا کہ تمہارے درمیان نفرتیں ہو جائیں گی، بغض پیدا ہو جائے گا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تم اللہ کی یاد سے محروم کر دیے جاؤ گے، اور جو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے، اس سے بڑی بری چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تو کاروبار بھی برا جب بنتا ہے کہ جب کاروبار میں بندہ کھو جائے اور اللہ کی یاد کو چھوڑ دے، مسجدوں میں آنا، نماز کو اہمیت ہی نہ دے، وہ اللہ کے ذکر کو اہمیت نہ دے، تو یہ بری، پھر وہ دنیا کی دولت، پھر وہ بری دولت ہوتی ہے۔ لیکن کمانا برا نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ اللہ کی یاد ہو، اور پھر رزق حلال بھی کمائے۔ اگر کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی سونا جمع ہو جائے اور اتنا اس کے پاس مال ہو، لیکن ہو حلال طریقے سے، ہو اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہو، تو پھر یہ برا نہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا بھی مال ہے کہ جتنا ایک پہاڑ ہوتا ہے اس کے برابر بھی اتنا سونا اللہ اسے دے دے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بری چیز جو بتا دی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جمعے کی اذان کے بعد تجارت حرام اسی لیے ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر تجارت نہیں کر سکتا، وہ اسے مسجد میں آنا لازمی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ یہاں پر اس آیت میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے حبیب جس کام کا تمہیں حکم دیں اور جس کام سے تمہیں منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات میں اور ممنوعات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے ڈرو، یعنی ممنوعات میں بھی ڈرو، احکامات میں بھی ڈرو۔ فرمایا اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، جس سے تمہیں منع کیا گیا، تو یاد رکھنا اس سے تم ہمارے محبوب کا کوئی نقصان نہیں، یعنی میرے محبوب کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے رسول پر تو ہم نے یہ ذمہ داری دی کہ محبوب آپ کا کام صرف تبلیغ فرما دینا لازم ہے، اس میں بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم نے اپنے اعراض کی وجہ سے تم نے اللہ کی ناراضی کو لے لیا، اور اپنے لیے تم نے عذاب کے تم مستحق ٹھہرو گے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اور اللہ کی ہمیں نافرمانی کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا، مولا کریم شراب سے، جوئے سے، مولا کریم تمام برائیوں سے، شیطانی کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے آقا کی امت میں اگر کوئی اس برے کاموں میں مبتلا ہے یا اللہ درس قرآن کی برکت سے انہیں بھی نجات عطا فرما، ہم سب کو بھی ہمیشہ مرتے دم تک ان برے کاموں سے محفوظ فرما، مولا کریم برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما، ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما، قرآن کی روح عطا فرما، عبادتوں کی روح عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کا عشق ہماری رگوں میں مولا کریم سما جائے ایسا عشق دے دے، اے رب کریم ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے تیرے محبوب کا ایسا عشق عطا فرما دے، ہمیں قرآن و سنت کا صحیح مولا کریم فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، سکون، راحت ہمارا مقدر فرما، ہمیں ہر قسم کی دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔